سمجھنے کا ایک پروگرام ہے، اور ہمارے تمام لوگوں کو، حکومتوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت عطا کر دی ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں نہ کسی سے دبنے کی ضرورت ہے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس 28 مئی کے موقع پر ہم جس شخصیت کو بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، وہ محسن پاکستان ہیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر، یہ کریڈٹ ان تمام لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا، ان تمام لوگوں کا ہے، چاہے وہ حکومت میں شامل رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، جنہوں نے ہمارے اس ایٹمی پروگرام کو سپورٹ کیا۔ پوری قوم کا ہے کہ جس قوم نے پریشانیاں اٹھائیں، اپنی معیشت پہ کمپرومائز کیا، لیکن اپنے اس دفاع سے ہم غافل نہیں ہوئے، اس لیے کہ ہمارا دشمن جو یہاں بھی موجود ہے اور پوری دنیا میں بھی موجود ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمیں کتنا کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ پوری قوم کا اور یہ فوج کا، یہ حکومت کا، یہ نیوکلیئر سائنسدانوں کا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تحفہ ہے جو پاکستان کو ملا ہے۔ اسی لیے آج ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی قبر پر آئے ہیں اور ہم یہاں فاتحہ خوانی کریں گے، اس عظیم محسن کو یاد کریں گے جس نے پاکستان کو اس صلاحیت سے نوازا۔ ہمارا دشمن بھارت پاکستان کو مٹانے کے خواب دیکھتا ہے، اس نے ایک دن کے لیے بھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل ہونے والا ملک جب مودی تقریر کرتا ہے تو دو قومی نظریہ دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں برباد کر دیں گے، جب وہ یہ کہتا ہے کہ روٹی کھاؤ ورنہ گولی کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ہم مودی سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم گولی چلاؤ گے تو ہم گولی چلائیں گے، تم اگر ہماری طرف میری آنکھ سے دیکھو گے ہم تمہیں جواب دیں گے، اور ہم ایک طاقتور قوم کے طور پر ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے آ چکے ہیں۔ اسی مہینے میں ہم نے تم کو شکست فاش دی ہے۔ ہمارے بہت اختلافات سیاسی طور پر ہماری قوم کے موجود تھے، لیکن جب تم نے حملہ کیا، تم نے بزدلانہ کارروائیاں کی، تم نے سویلین پہ بمباری کی، تم نے مسجدوں کو شہید کیا، تو پوری قوم ایک ہو گئی، اور سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کے الحمدللہ پوری قوم نے یکجہتی سے مقابلہ کیا، اور ہماری افواج نے تمہیں بھرپور جواب دیا۔ تمہیں اپنے جن جہازوں پہ ناز تھا اور جن کا انتظار کر کے تم یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم پاکستان کو دبوچ لیں گے، تو ہوا یہ کہ وہی جہاز، وہی تمہارا فخر اور تکبر بری طرح پسپا ہو گئے، گر گئے، اور اب تو بحث اس پر ہو رہی ہے کہ 3 رافیل گرے ہیں کہ 4 گرے ہیں، 5 گرے ہیں کہ 6 گرے ہیں، اور اب تو خود فرانس والے یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کا انسپیکشن کریں، لیکن انڈیا ان کو اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تباہ کاریاں تو کچھ زیادہ ہی ہوئی ہیں۔ اپنی شکست کو چھپانے کے لیے مودی اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ہردہ سرائی کرتا ہے، اور روز وہ الیکشن کی تقریریں کرتا ہے، لیکن یہ بات اسے سمجھنی چاہیے کہ جنرل الیکشن میں بھی وہ جو کہتا تھا کہ اب کی بار 400 بار، اسے شکست ہوئی ہے ایک طرح سے، اور اب ریاستی الیکشن جیتنے کے لیے کہیں بہار میں اور کہیں اور وہ جس طرح کی لب و لہجے کو اختیار کر رہا ہے، تو جتنا وہ بڑکے مارتا ہے، ڈینگے مارتا ہے، اتنے ہی اس کے ووٹ خود انڈیا میں بھی کم ہو جائیں گے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستانی نوجوان اٹھ کر کھڑے ہو، تو پاکستانی نوجوان تو تمہارے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو چکے ہیں، اور تمہیں تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ سرچ کریں، آپ کو پتہ چلے گا 68 کروڑ لوگ ایسے ہیں جنہیں محفوظ باتھ روم کی سہولت حاصل نہیں ہے، بیت الخلاء کی سہولت حاصل نہیں ہے انڈیا میں۔ انڈیا دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، پوری دنیا کے سامنے امپریشن دیتا ہے، اس لیے کہ عالمی طاقتیں اسے سپورٹ کرتی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو ہم سپورٹ کریں گے تو ان کا ایجنڈا پورا ہوتا ہے۔ خوف کھاتی ہیں یہ بڑی طاقتیں پاکستان سے اور مسلمانوں سے، اس لیے ہمیں تقسیم بھی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں کمزور بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے انڈیا کو جو ہے سپورٹ فراہم کرتے ہیں، لیکن اب خود ویسٹ میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ انڈیا کس طرح کا ملک ہے کہ سکھوں کی تحریک چل رہی ہے، اور اسی طرح سے اور بہت ساری تحریکیں چل رہی ہیں، اور انڈیا تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کبھی امریکہ میں جا کر سکھوں کو قتل کرتا ہے، کبھی کینیڈا میں جا کر سکھوں کو قتل کرتا ہے۔ گویا جن کی بنیاد پر اتنا بڑا ہو رہا تھا انہی کے آگے آگے دکھانے کی کوشش کرتا ہے، تو پوری دنیا میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ یہ انڈیا پر ریلائی کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ تو مودی نے تو ایک طرح سے خود ہندوستان کے 1,40,000,000,000 انسانوں کو اسٹیک پہ لگا دیا ہے، خود وہاں پر آزادی کی درجنوں تحریکیں موجود ہیں،
اپنے اروناچل پردیش کو دیکھو، ہماچل پردیش کو دیکھو، جاؤ آسام کو دیکھو، جاؤ بنگال میں دیکھو کتنا ریزنمنٹ موجود ہے، دیکھو کہ ناگالینڈ میں لوگ بالکل آزادی کا اعلان کر رہے ہیں. تم جتنا ظلم کرتے ہو تحریکیں اتنی بڑھ رہی ہیں، اور انڈیا میں اس وقت شدید ترین انڈین حکومت کے خلاف اور ریاست کے خلاف بغاوت موجود ہے، اس کو کچل رہے ہیں. اور پھر ان کا جو مزاج ہے، یہ چند 4-5% برہمن سامراج کا ان کا جو پورا کا پورا مائنڈ سیٹ ہے، اس میں وہ خود اپنے ہندوؤں کو، دلتوں کے ساتھ جو کچھ سلوک کر رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں جو دلت ہیں، ان کو شیڈول کاسٹ کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک انڈیا میں کیا جاتا ہے. مسلمانوں کی تعداد 30 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے، ان کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے. سکھوں کو شدید ترین مسائل کا سامنا ہے، خود مسیحیوں کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. گویا انڈیا میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، انڈیا میں شیڈول کاسٹ محفوظ نہیں ہے، انڈیا میں لوگوں غربت کی لکیر سے کم از کم 60-70 کروڑ لوگ نیچے زندگی گزار رہے ہیں. انڈیا میں نے آپ کو بتایا کہ محفوظ بیت الخلا تک 68 کروڑ انسانوں کو میسر نہیں ہے. اور باتیں سنو اس مودی کی کہ جیسے پوری دنیا کو پتہ کرنے کے لیے نکلا ہے. اس لیے اپنے عوام کی طرف توجہ کرو اور پاکستان کی طرف میلی نگاہ سے مت دیکھو. یہ ہے وہ بنیادی بات جو پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی طرف سے بھی ہے، اور اب خود ہندوستان میں جس طرح سے لوگ چیخ رہے ہیں، مودی کو اس بات کو سمجھنا ہوگا. یہ در حقیقت ان کا ہندوتوا کا خواب ہے، یہ در حقیقت ان کا جو دہشت گردی پر مشتمل مائنڈ سیٹ ہے، اس مائنڈ سیٹ کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو کشمیر میں یہ ظلم کر رہے ہیں، 1 لاکھ سے زائد انسان شہید کر چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں زخمی کیا ہے، ماؤں بہنوں کی عزتوں کو تاراج کیا ہے، 370 اور 35 میں ختم کر کے اس پر عملاً قبضہ کیا ہے، پیلٹ گنوں سے فائرنگ کر کے لوگوں کو نابینا کرتے ہیں، انسانی حقوق کو پامال کرتے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہ رہے ہیں، عملاً اس کے اقدامات کر رہے ہیں. پہلگام کا ڈرامہ کر کے کشمیر میں مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر رہا ہے. یہ دہشت گردی ہے. اس دہشت گردی کے خلاف پوری دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا اور کھڑا ہونا ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ یہ اتنا بڑا دہشت گرد، اس کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے اور اسرائیل اس کا دوست ہے. اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جس طرح سے اس نے قبضہ کر کے فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، ہمارے بچوں کو جلا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اسنائپر سے نشانہ بنا رہے ہیں، 60,000 کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر چکے ہیں، تو پوری طرح انڈیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. دہشت گرد یہ انڈیا ہے، ہم پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہو. اسی کا واقعہ کیا اور پاکستان کے خلاف کاروائیاں شروع کی تو اسرائیل کے ڈیلیگیشن سے جو فوری طور پر انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور پوری دنیا میں سوائے اسرائیل کے کوئی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں تھا. امریکہ ہوشیاری دکھا رہا تھا، اور جب تک انڈیا کا اٹیک ہو رہا تھا تو امریکہ کہتا تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں ان لوگوں کو لڑنا نہیں چاہیے، اور خاص طور پر نائٹ سے جنگ پھیل جائے گی. گویا وہ جسٹیفائی کر رہا تھا اس فالس فلیگ آپریشن کو. لیکن پھر وقت گزرتا چلا گیا، انڈیا کو جب ہزیمت اٹھانی پڑی، اور 10 مئی کو جب ہم نے ان کے ایئرپورٹس کو، ان ایئرپورٹس کو، فوجی ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا، جب ہم ان کے جہاز گرا چکے تھے، ان کے ڈرون گرا دیے، اور ان کی تنصیبات کو ہم نے نشانہ بنا کر شکست سے دوچار کیا، ان کے سسٹم کو جام کر دیا، ان کے ایئر فورس کو جو ہے وہ جام کر دیا. ہم نے وہ سائبر اٹیک کیا کہ انڈیا کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. تو ہر میدان میں 360 ہم نے جو ہے وہ ڈگری پر انڈیا کو شکست سے دوچار کیا. تو فوری طور پر مودی نے امریکہ سے رابطہ کیا اور امریکہ نے جنگ بندی اور ثالثی کا جو ہے وہ بھاشن دینا شروع کر دیا. میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں اور ان سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کل انہوں نے ایک بیان دیا جس میں چیزوں کو کشمیر اور پانی اور پھر اس کے بعد تجارت اور امن اور اس طرح کے ایجنڈا انہوں نے سامنے رکھا ہے. وزیر اعظم صاحب ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ ہے کشمیر. کشمیر پر بات کیے بغیر کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی امن کی بھی ہمیں نہیں چاہیے. امن سے رہنا ہے تو کشمیر کو آزادی دو، امن سے رہنا ہے تو کشمیریوں کو حق خود ارادیت دو، امن سے رہنا ہے تو ظلم کو بند کرو، اپنی فوجوں کو کشمیر سے نکالو.
مودی اپنی فوجیں نکالے اور بات کرے تو بات ہوگی، اور اگر کشمیر کے ایجنڈے کے بغیر آلو پیاز پر اور اپنے لوہے پر اور آئرن پر اور اسٹیل پر بات کرنے کی کوشش کی تو پھر قوم مل کر تمہیں بھی عبرت کا نشان بنا دے گی، وہیں بھیج دے گی جہاں مودی موجود ہے۔ اس لیے حکومت کو بھی صرف اپنے ایجنڈے کو واضح کرنا چاہیے۔ سندھ طاس معاہدے کے تحت تو پانی بند کرنے کا حق ہی نہیں رکھتا، اس کو تو عالمی عدالت میں چیلنج کرنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ اس پر بات چیت ہونی ہے۔ اور کشمیر ہمارا کور ایشو ہے، وہاں کی قربانیاں ہمارا کور ایشو ہے، اس کے بغیر اگر آپ امن کی بھیک مانگیں گے یا تجارت کی بات کریں گے تو قوم آپ کو قبول نہیں کرے گی۔ اور ایک بات میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں، آج یوم تکبیر ہے اور یوم ڈاکٹر قدیر ہے۔ ڈاکٹر قدیر ایک علامت ہے، ڈاکٹر قدیر ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی اس کا بانی بھی ہے، اور ڈاکٹر قدیر محسن پاکستان ہے، اور در حقیقت یہ پاکستان صرف پاکستان نہیں ہے، پورا عالم اسلام اور وہ تمام لوگ جو امن پسند ہیں وہ پاکستان کی نیوکلیئر طاقت کو اپنے لیے حفاظتی حصار سمجھتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر قدیر کو نظر انداز کر کے اگر آپ یوم تکبیر منا رہے ہیں تو امریکی ایجنڈا پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو بڑے بڑے اشتہارات آپ نے شائع کیے، آپ نے اپنی بھتیجی بھائی بچے سب کو تو ڈال دیا ان اشتہاروں میں، لیکن جو محسن پاکستان ہے اس کا اشتہار دیتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ امریکی غلامی چھوڑ دو، حکومت ہو یا اپوزیشن دونوں یہی کام کرتے ہیں، موجودہ حکومت بھی یہی کام کر رہی ہے، اور جو پچھلی حکومت تھی اس میں تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب کا جنازہ جس طرح سے انہوں نے ایکٹ کیا تھا ظالموں نے، یہاں فیصل مسجد کے ساتھ ان کا جنازہ اور تدفین ہونی تھی، اور جنازے کو جس طرح سے انہوں نے نمٹایا تھا امریکہ سے خوف کھا کے، بہت بہادر بنے پھرتے ہیں، امریکہ سے ڈرتے ہیں، جان نکلتی ہے اور اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں۔ جنازے تک میں شرکت نہیں کی اس وقت کے آرمی چیف نے بھی اور وزیر اعظم نے بھی، اور موجودہ وزیر اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر قدیر کی تصویر بھی اپنے اشتہار میں دینا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ وہ امریکہ خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت بھی کرے گا اور پاکستان کو عزت بھی دے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنے کرتوتوں کو ٹھیک کیجئے، آپ قوم میں یکجہتی پیدا کیجئے، اور جو لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں اور جو دنیا سے رخصت ہو کر بھی قوم کو مجتمع کر دیتے ہیں، اللہ نے ان کو اس طرح عزت سے نوازا ہے، ان یکجہتی کی علامتوں کو عزت دو گے تو تمہیں عزت ملے گی، اور اگر تمہیں نظر انداز کرو گے تو امریکی غلامی کے نتیجے میں نہ پہلے کچھ ملا ہے نہ کچھ ملے گا۔ اس لیے پوری قوم متحد ہے، مجتمع ہے، تو یوم تکبیر بھی ہے آج اور یوم ڈاکٹر قدیر بھی ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔